بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نہایت عظیم اور بابرکت اسماء مبارکہ یا حی یا قیوم کے فضائل، برکات، روحانی اثرات اور ان کے عظیم وظائف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے پڑھتے تھے جب بھی کوئی سختی، پریشانی، غم، بیماری، درد، بے سکونی یا دل کی بے چینی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں کے ذریعے دعا فرماتے تھے۔ ناظرین، الحا کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس پر کبھی موت نہیں آتی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جبکہ القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی قائم رکھنے والی ہے۔ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، انسان، جنات، فرشتے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قیومیت سے قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سنبھالنا چھوڑ دے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین اسماء میں سے ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک اسم اعظم انہی مبارک ناموں میں پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حیات کاملہ اور اپنی قیومیت کا اعلان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتا ہوں میں تیرے تمام معاملات میں درست فرما دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میری نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس ہستی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، تو ہمیں اس دعا کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج انسان دنیا کی پریشانیوں، ذہنی دباؤ، بیماریوں، بے روزگاری، قرضوں، گھریلو مسائل اور بے سکونی میں مبتلا ہے، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ یا حی یا قیوم کا ورد بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، مشکلات کے راستے کھول دیتا ہے اور نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اصل اثر صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین، اخلاص اور تقوی میں ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے
تو وہ اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے، کیونکہ وہی الحی ہے، وہی القیوم ہے، وہی ہر حاجت پوری کرنے والا اور ہر مشکل دور کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح و شام نمازوں کے بعد، تہجد کے وقت اور دعا کے لمحات میں یا حیو یا قیوم کا کثرت سے ورد کریں۔ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑیں اور اسی پر کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ اسی کے قبضے قدرت میں ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یا حی یا قیوم کا ورد کرنے سے بندے کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن و سنت اور بزرگان الدین کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ جب بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دعا میں ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جب انسان کسی شدید پریشانی، تنگی، بے بسی یا خوف میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہی عظیم ناموں کے ذریعے دعا کرے، کیونکہ وہی ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی غفلت نہیں آتی، وہ اپنے بندوں کی ہر آہ، ہر آنسو، ہر درد اور ہر خاموش فریاد کو سنتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کے لوگ کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار بے بس ہو جاتے ہیں، دولت ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر علاج سے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو، روزگار نہ مل رہا ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، اولاد نافرمان ہو، بیماری نے گھیر رکھا ہو یا دل ہر وقت بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وضو کی حالت میں نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ یا حی یا قیوم کا کثرت سے ورد کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کی دعا مانگے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں کسی مخصوص تعداد کو ہر حالت میں لازمی یا ثابت شدہ سمجھنا درست نہیں جب تک اس کی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ اس لیے عام طور پر اہل علم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس ذکر کو کثرت سے پڑھا جائے، خصوصاً نمازوں کے بعد، صبح و شام اور تہجد کے وقت، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین بھی پڑھی جائے۔ جب بندہ اخلاص، یقین، حلال روزی، توبہ اور صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیں، صرف الفاظ دہرانا کافی نہیں، بلکہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا
اور حلال طریقے سے زندگی گزارنا بھی دعا کی قبولیت کے اہم اسباب ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو بندے کو دنیا میں سکون، دل میں اطمینان اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم کا ذکر ہماری عملی زندگی میں کس طرح انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزمائشوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو کبھی بیماری، تنگ دستی، بے روزگاری، قرض، گھریلو پریشانی، اولاد کے مسائل، کاروبار کی مشکلات یا ذہنی بے سکونی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو گویا وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ ہے، جو اپنے بندوں کی ہر کیفیت سے پوری طرح باخبر ہے اور جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صالحین اور علماء نے اس ذکر کی پابندی کو دل کے سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ کسی خاص دنیاوی نتیجے کی ضمانت دینا درست نہیں، یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے بہتر اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین، صبر اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل سے خوف نکل جائے، آپ کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو، آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو، تو نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں، استغفار کی کثرت کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی اختیار کریں اور روزانہ کثرت سے یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی جائز حاجات مانگیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی وظیفے یا ذکر کا اصل اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب بندہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے۔ جب انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو پھر اس کا ہر ذکر نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر دعا امید بن جاتی ہے، ماشاء اللہ، اور ہر آزمائش اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ لہذا یا حی یا قیوم کو صرف مشکل کے وقت یاد نہ کریں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جو بندہ ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے حفاظت اور ہدایت کے سائے میں رکھتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کے اختتام پر
ایک مرتبہ پھر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ یا حی یا قیوم صرف دو الفاظ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات کی یاد دہانی ہے جو بندے کو اپنے رب تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اس کے ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور اسے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کی اطاعت اختیار کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بناتا ہے اور والدین کی خدمت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے اور ہر دعا کا نتیجہ انسان کی خواہش کے مطابق فوراً ظاہر ہونا ضروری نہیں، لیکن مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور بہترین وقت اور بہترین انداز میں اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ جس رب تعالیٰ کو آپ یا حی یا قیوم کہہ کر پکارتے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، غم کو خوشی میں، تنگی کو فراخی میں اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لہذا آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اپنی دعاؤں میں یا حی یا قیوم کو شامل کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اپنے مبارک نام یا حی یا قیوم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمیں بیماریوں، پریشانیوں، قرض، بے سکونی اور ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور تیری رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اصلاحی اور ایمان افروز بیانات مسلسل آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور دین کی صحیح باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء.